الحمد للہ الواحد الأحد الحکیم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات سوگواران حسینی شام غریباں کی یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے جس میں ہم 72 شہید کے سوگوار ہیں۔ آپ تھک چکے ہوں گے، صبح سویرے سے آپ لوگ جلوس میں تھے، عزاداری میں تھے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا آپ تصور فرمائیں اس 72 کی ماتمدار کا، ان بیبیوں، ان خواتین اور ان بچوں کا تصور فرمائیں جنہوں نے صبح سے مقتل میں لاشیں آتی ہوئی دیکھی، سارا دن جنہوں نے لاشیں آتے ہوئے دیکھے اور پھر اس کے بعد جن مصائب سے ان کا واسطہ پڑا، بس وہی مختصراً 2-3 روایتیں جو شام غریباں کی مجلس میں بیان کی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے اس مختصر سی مجلس کو ختم کر دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیداً یہ چند جملے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عزیزان گرامی، ہر مسلمان کو اور ہر باشعور مسلمان کو کم از کم اتنا سوال تو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا کہ وفات پیغمبر کے صرف 50 سال کے بعد خاندان رسالت کے اوپر
اتنا بڑا ظلم خود مسلمانوں نے کیسے ڈھا دیا؟ صرف 50 سال گزرے تھے وفات پیغمبر کو، ابھی محاورے کی زبان میں پیغمبر کا کفن میلا نہیں ہوا۔ 50 سال کسی قوم اور کمیونٹی کی تاریخ میں کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی۔ ایک انڈیویجول کی اپنی لائف میں شاید 50 سال کی کوئی ایک ہے کہ اس کی مدت زیادہ ہے، لیکن کسی گروپ، کسی کمیونٹی اور کسی معاشرے کی 50 سال کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی۔ وہ امت کے جو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھتی ہو، وہ امت کے جو ہر روز گلدستہ آذان پہ جا کے 5 مرتبہ آذان کہتی ہو، جو دن میں کم از کم 5 مرتبہ نماز پڑھتی ہو، تو وہ امت کم از کم محمد مصطفیٰ کے نام سے بھی آشنا ہے اور ان کے مقام سے بھی آشنا ہے۔ وہ امت اور وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ محمد مصطفیٰ کون ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ محمد مصطفیٰ کون ہیں اور کس عظمت کے حامل ہیں۔ اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسین کا محمد سے رشتہ کیا ہے۔ کوئی شخص تاریخ کے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ جو کربلا میں جنہوں نے امام حسین کا محاصرہ کیا اور پھر 3 دن تک ان کو ہر طرف سے گھیر کے ان پہ دانا پانی بند کر دیا اور ان پہ پانی بند کر دیا اور پھر ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ حسین کا محمد سے رشتہ کیا۔ سب جانتے تھے۔ یہ لوگ عراق کے رہنے والے تھے اور عراق میں حضرت علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی 4.5 سال حکومت رہ چکی۔ اور عراق جو ہے اس کے حالات شام سے مختلف ہیں۔ عراق نزدیک تھا حجاز کے، مدینہ کے۔ عراق سے لوگ مسلسل آیا جایا کرتے تھے مدینہ اور مکہ، ایک فریکوینٹ آنا جانا بھی تھا، رشتے بھی تھے، رابطے بھی تھے، اور مدینہ کے ہی رہنے والے لوگ تھے جو اب عراق کے اندر بسے ہوئے تھے۔ عراق ایک چھاونی بسائی گئی تھی، یہ کوفہ اور بصرہ، اور یہ لوگ آئے وہیں سے تھے۔ مدینہ کے سیٹلر ہیں یہ لوگ، جو مدینہ سے آئے مینلی، اور کچھ مکہ سے آئے اور آ کے آباد ہو گئے یہ کوفہ اور بصرہ اور عراق کے اندر۔ شام میں تو ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا بنو امیہ نے کہ انہوں نے وہاں پر وہ دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ چونکہ دور تھے اور مدینہ تک عام آدمی کا آنا جانا ذرا کم تھا، تو ان لوگوں نے، شام والوں نے مشہور کر رکھا تھا شام میں کہ خاندان پیغمبر ہم ہیں۔ لوگوں کی سادگی اور سادہ لوہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ابو سفیان کا بیٹا اور پھر ابو سفیان کے پوتے، یہ لوگ وہاں پہ تاثر یہ دیتے تھے شامیوں کو کہ ہم محمد کا خاندان ہیں، ہم محمد کے کزنز ہیں، ہم محمد کے رشتہ دار ہیں، ہم محمد کے اہل بیت ہیں، اور ہم اس لیے یہاں پر حکومت کر رہے ہیں تمہارے اوپر۔ شام والے جو عام آدمی ہیں، عام شامی، وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ بنو امیہ یہ خاندان رسالت ہے، یہ خاندان محمد ہے، اور وہ اس لحاظ سے ایکسپلائٹ بھی ہوتے تھے۔ لیکن عراق والے لوگ جو ہیں وہ اس دھوکے میں نہیں تھے۔
عراق والے لوگ جو ہیں جانتے تھے کہ بنو امیہ کون ہیں اور بنو ہاشم کون ہیں۔ عراق والے جانتے تھے کہ حسین کا رشتہ فاطمہ سے کیا ہے، حسین کا رشتہ علی سے کیا ہے، اور علی اور فاطمہ کا رشتہ محمد مصطفیٰ سے کیا ہے۔ یہ چیز چھپی ہوئی نہیں تھی شام والوں کے لیے، عراق والوں کے لیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس وقت یہ مختصر مجلس اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ ہم اس میں ایک بہت ڈیٹیل میں گفتگو کریں، میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے لیے، آپ اس پہ خود بھی غور کیجئے، اور جو آپ کے دوست ہیں، جاننے والے ہیں مسلمان، اور جو ابھی تک حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، ان کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ بھائی ابھی صرف 50 سال گزرے اور اتنی بڑی تبدیلی کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے بیٹے کو تم ذبح بھی کرتے ہو، اور وہ بھی دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، یہ کتنا بڑا تضاد اور کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے۔ آخر یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی، ہر ٹریجڈی کے بعد کمیشنز بیٹھتے ہیں، ہر بڑے مس ہیپ کے بعد کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، ادارے وجود میں آتے ہیں، اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور پھر رپورٹ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ٹریجڈی ہوئی، یہ جو مس ہیپ ہوا، یہ جو حادثہ ہوا، یہ اس وجہ سے ہوا، اس کی یہ وجہ بنی، اور پھر تجاویز پیش کی جاتی ہیں کہ کم از کم آئندہ کے لیے سسٹم کی اصلاح کر لی جائے، وہ عوامل جو ہیں جو اس کا ذریعہ بنے، اس کا باعث بنے، ان کو کنٹرول میں کر لیا جائے، اور آئندہ کے لیے کم از کم اصلاح کر لی جائے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ، یہ اتنا دل خراش واقعہ جو کربلا کی سرزمین پہ 10 محرم کو 61 ہجری کو پیش آیا، یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آ گیا؟ عام آدمی جو بیچارہ نہیں جانتا، خوش فہمی میں ہو سکتا اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ایک مس ہیپ تھا، ایک آئسولیٹڈ ایونٹ تھا، بس کسی نے کہا جی تقدیر کا لکھا تھا، خدا کی منشا تھی، خدا یہ چاہتا تھا، وہ ہر چیز خدا کے کھاتے میں ڈال دی، کہ جب دیکھا کہ یہاں پہ اپنے اب ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور ذمہ داری لی جائے، اس کو کاتب تقدیر کے کھاتے میں ڈال دی کہ جی یہ تقدیر کا کیا ہے، یہ تو خدا نے لکھا تھا، اور وہ قضاء و قدر میں اس کی جو ہے وہ اس کے پیچھے چھپ گئے، جبکہ ایسا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام آدمی بیچارہ بڑا مظلوم ہے، اور چونکہ وہ افورڈ نہیں کرتا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، ریسورسز نہیں ہوتے، علم نہیں ہوتا، وہ خود تحقیق نہیں کر سکتا، ریسرچ نہیں کر سکتا، اب وہ لے دے کے کسی سے پوچھے گا۔ اور ہر واقعے کے ہوتی ہیں 2 تصویریں، 2 رخ ہوتے ہیں۔ اتفاق سے کربلا کا واقعہ بھی جب بیان ہوتا ہے تو یہاں پر بھی 2 گروپ ہیں جو اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے کہ جس نے یہ واقعہ کیا تھا، جو اس کا ذمہ دار ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جس کے ہاتھ میں حکومت تھی، جس کے ہاتھ میں میڈیا تھا، جس کے ہاتھ میں تجوریاں تھیں، جس کے ہاتھ میں خزانہ تھا، جس کے ہاتھ میں میسج تھے، جس کے ہاتھ میں فوج تھی، جس کے ہاتھ میں پولیس تھی، جس کے ہاتھ میں نظام تھا۔ ایک تو ان کا ورژن ہے، ایک ان کا ورژن ہے کہ کربلا میں کیا ہوا اور کیوں ہوا، اور ایک ہے ان مظلوموں کا ورژن کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جن کا خون بہا، جن کے لاشیں اٹھے، جن کے سروں سے چادریں چھنی، جن کے منہ پہ تماچے لگے، جن کے ہاتھ باندھ کے بے پلانے اونٹوں پہ بٹھا کے جن کو دیار و بازار میں پھرایا گیا، جن کو قید کیا گیا، جن کو تازیانے مارے گئے، یہ ایک ان کا ورژن ہے۔
دو ہی ورژن ہے، اب کوئی نیوٹرل اور غیر جانبدار ورژن ہم تلاش نہیں کر سکتے. ہم چاہیں کہ کہیں کہ ہاں جی کوئی ایک نیوٹرل، ایک غیر جانبدار ذریعہ بھی موجود ہے. پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک پارٹی جو ہے وہ قاتل کے ساتھ کھڑی ہے، ایک پارٹی مقتول کے ساتھ کھڑی. حکومت، یہ صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی ہر حکومت یہی کرتی ہے کہ میس کرنے کے بعد ہمیشہ اس کو کور کرتی، اور اس کے لیے جو ہے حکومتیں ماسٹر ہوتی ہیں بہانے بنانے کے. سرحدیں غیر محفوظ ہیں، انٹرنیشنل حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، ملک کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے، ملک کے اندر قحط ہے، ملک کے اندر وبا ہے. ملک افورڈ نہیں کر سکتا کہ لوگ آپس میں لڑیں جھگڑیں یا یہ باتیں باہر پھیلیں. ڈیوائیڈ ہو معاشرہ کمیونٹی کے گریٹر بینیفٹ کے لیے، کمیونٹی کے گریٹر انٹرسٹ کے لیے. انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کے پیش نظر جو ہو گیا ہے، برا ہوا ہے، اب اس پہ مٹی ڈالیں، اس کے اوپر رگ ڈالیں، اس کو بھلائیں، چپ کریں، آگے بڑھیں. خاص طور پہ اگر حکومت کا اپنا ہاتھ ہو اس میں، تو پھر تو حکومت پوری طاقت لگا دیتی ہے، اور حکومت کو ایسے مولوی بھی مل جاتے ہیں، ایسے مفتی بھی مل جاتے ہیں، ایسے صحافی بھی مل جاتے ہیں، ایسے پولیٹیشنز بھی مل جاتے ہیں، اور ایسے ضمیر فروش لیڈر بھی مل جاتے ہیں کہ جو سارے کے سارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ فتوے بھی یہی دیں گے، وہ صحافی رپورٹ بھی یہی لکھیں گے، اور پالیٹیشنز جو ہیں وہ بیان بھی یہی دیں گے، اور سب کا آپس میں اتفاق ہو جائے گا. چنانچہ حسین کے سلسلے میں بھی یہی ہوا کہ بنو امیہ کی حکومت نے اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد ایک سینسر جو ہے وہ لگا دیا. ایک سینسرشپ جو ہے وہ وجود میں آ گئی کہ کوئی مظلوموں کا ذکر نہیں کر سکتا، مظلوم بین نہیں ڈال سکتے، مظلوم گریہ نہیں کر سکتے، مظلوم ماتم نہیں کر سکتے. یہ ہمیں جو اتنا شوق، یا آپ کہیے کہ ہماری زندگی کا اب یہ کمٹمنٹ بن چکا ہے کہ ہم کیوں اتنا گریہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیوں اتنا ماتم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جتنا گریہ کر لیں ہمارا جی نہیں بھرتا، ہم جتنا ماتم کر لیں ہمارا جی نہیں بھرتا، ہم جتنے جلوس نکال لیں ہمارا جی نہیں بھرتا. وجہ یہ ہے کہ صدیوں تک ہمیں نہ رونے دیا گیا، نہ ماتم کرنے دیا گیا، نہ احتجاج کرنے دیا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہ بن گئی کہ ہم کبھی آزاد ہوں اور ہم کبھی اپنے دردوں کا رونا رو سکیں، ہم کبھی مظلوم کا ماتم کر سکیں. یہ ہماری زندگی کا مشن بن گیا. یہ مشن کس نے بنایا؟ ان ظالم حکومتوں نے بنایا جو ہمیں لب نہیں کھولنے دیتی تھی، جو ہمیں گریہ نہیں کرنے دیتی تھی، جو ہمیں ماتم نہیں کرنے دیتی تھی. دنیا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ شیعہ قوم کیوں اتنا ماتم کی طرف جاتی ہے، شیعہ کیوں اتنا گریہ کرتے ہیں. شیعہ ہر کسی کا جی چاہتا ہے سیلیبریٹ کرنے کو، ہر کسی کا جی چاہتا ہے دنیا کی خوشیوں میں جانے کا، اور یہ قوم ہے کہ یہ رو کے اپنے دل کو ہلکا کرتی. یہ قوم ہے کہ جو رونے سے جسے سکون ملتا ہے، یہ قوم ماتم کر کے سکون پاتی ہے. اس لیے کہ ہمیں صدیوں تک ہمیں اپنی لاشوں پہ رونے نہیں دیا گیا. اگر مظلوم کی بہن کو اپنے مظلوم بھائی پہ رونے دیا جاتا تو یہ حسرت نہ رہ جاتی، نہ زینب کو رہتی، نہ آج زینب کی ان ماننے والیوں کو رہ جاتی. لیکن حکومت ایک میس کر چکی تھی. اب حکومت، پہلے تو حکومت نے خوشی منائی، چند ہفتے چند مہینے تو حکومت کو پتہ نہ چلا کہ اس نے کیا کیا. وہ تو طاقت کے نشے میں مخمور تھی. بینڈ باجے بجائے گئے، ڈھول بجائے گئے، شادیانے بجائے گئے، خوشی منائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئیں کہ خارجی کو مار دیا، باغی کو مار دیا. اور خارجی اور باغی ابھی بیان کروں گا کہ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر ان کے خیموں کو لوٹا، ان کی عورتوں اور بچوں کو لوٹا، خیموں کو آگ لگائی، بچوں اور بیویوں کو قیدی بنایا،
اور پھر ان کو شہر شہر پھرایا تاکہ دنیا کو بتائیں کہ دیکھو اگر ہمارے مقابلے میں اگر ہمیں چیلنج محمد مصطفیٰ کا خاندان کرے تو ہم اس کا یہ حشر کرتے ہیں، اگر کوئی اور چیلنج کرنے اٹھے گا تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ حشر تو ہم حسین کا کرتے، یہ حشر تو ہم آل محمد کا کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں چیلنج کریں تو اب دنیا اس سے سمجھ لے کہ اگر کوئی اور ہمارے مقابلے میں کھڑا ہوگا تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ یعنی اسکیئر کرنے کے لیے، پورے عالم اسلام کو ڈرانے کے لیے، پورے عالم اسلام کے اندر رعب و دبدبہ و وحشت کی فضا پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کے قیدیوں کو پھرایا گیا، دیار بدیار، شہر بشہر، اور ڈھول بجائے گئے، شادیانے بجائے گئے، شہر سجائے گئے، تماشا ہوا۔ لیکن پھر چند ہفتے یا چند مہینے کے بعد جب پتہ چلا کہ اس واقعے کا اب آہستہ آہستہ لوگوں کو افسوس ہونا شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں کو اب معلوم ہوا ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا، لوگ اس کو دل سے پسند نہیں کر رہے، اس کے اوپر فیڈ بیک اچھی نہیں ہے، تو اب کیا ہوا؟ یکا یک اب پالیٹیشنز جیسے اپنے بیان بدلتے ہیں، وہی یزید صاحب کہ جو کہہ رہے تھے ان قیدیوں کو دیکھ کے کہ اے کاش آج میرے بدر میں وہ مارے جانے والے باپ دادا موجود ہوتے اور مجھے آپ کے تھپکی دیتے اور خوش ہوتے کہ یزید تو نے ہمارا بدلہ لے لیا۔ وہ یزید جو کل یہ بیان دے رہا تھا کہ میں نے محمد کے خاندان کو تاراج کر کے اپنے خاندان کا بدلہ لے لیا، جو بدر میں ہمارے ساتھ ہوا تھا ہم نے کربلا میں اس کا حساب چکا لیا۔ لیکن اب جب دیکھا کہ دنیا جو ہے اس کو منفی نظر سے لے رہی ہے تو پھر پالیٹیشنز اب اپنا بیان بدلتا، اور وہ کہتا ہے کہ خدا برا کرے ابن زیاد کا، خدا برا کرے ابن زیاد کا، میں نے تو ابن زیاد سے نہیں کہا تھا کہ وہ حسین کو شہید کر دیں، ابن زیاد کا کام یہ تھا کہ وہ حسین کو گرفتار کرتا اور میرے پاس زندہ بھیج دیتا، میں ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتا، میں ان کو یہاں پہ اپنے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتا جو مسئلہ تھا، تو مجھے میری اجازت کے بغیر ہوا جو کچھ ہوا اور میرا اس میں کوئی لین دین نہیں۔ اب بیان بدل جاتا ہے، اور بھولے بھالے مورخ، یہ بھولا بھالا مولوی جو بیچارہ تاریخ کے انالیسز کر ہی نہیں سکتا، وہ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ فوراً وہ کہتا ہے ہاں بھائی نہیں، وہ اس میں جو ہے یہ سب کیا دھرا ابن زیاد کا تھا، اس میں یزید کا کوئی رول نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر یزید کا اس میں رول نہیں ہے تو یزید تمہارے خیال میں خلیفۃ المسلمین ہے نا، تمہارے خیال میں حاکم ہے نا، اور اس کے علم میں آ چکا ہے کہ ابن زیاد نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے تمہارے نام پہ، اسلام کے نام پہ تمہاری اجازت کے بغیر کیا تھا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یزید نے ابن زیاد کے خلاف پھر اقدام کیا کیا؟ کیا اس نے اس کو معزول کر دیا؟ کیا اس نے اس سے باز پرس کی؟ کیا اس کو بلایا کہ آ جاؤ یہاں پر دارالحکومت میں اور میں تمہارا چارج شیٹ آئے گا اور تم سے میں مواخذہ کروں گا؟ کیا اس نے اس کو فائر کر دیا؟ کیا ابن زیاد کو جیل میں ڈال دیا؟ کیا ابن زیاد سے قصاص لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابن زیاد وہیں کا وہیں حکومت کرتا رہا، یزید وہاں کا وہاں حکومت کرتا رہا، اور یہ سب بیان بازیاں جب دیکھا کہ اب لوگ اس کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بیان یہ بدل دیا۔ مختصراً آگے گزروں، ضمیر امت اسلامی نہ جاگا، ہم نہ روتے، ہم نہ ماتم کرتے، ہم اتنا واویلا 1400 سال تک نہ کرتے اگر امت محمد کھڑی ہو جاتی، اگر عراق والے کھڑے ہو جاتے، اگر شام والے کھڑے ہو جاتے، اگر مدینہ والے کھڑے ہو جاتے، اگر مکہ والے کھڑے ہو جاتے، اگر بصرہ والے کھڑے ہو جاتے، اگر یہ سارے کھڑے ہو جاتے محمد مصطفیٰ کے خاندان کے حق میں اور یہ احتجاج کرتے حکومت وقت کے خلاف، یزید کے خلاف، ابن زیاد کے خلاف، اور انصاف کر دیتے تو ہم اس معاملے کو بھول چکے ہوتے اور یہ مسئلہ آج تک یہاں تک نہ آتا۔
میں اتنے اونچے ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اور پوری تاریخ اسلام کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ شام ٹس سے مس نہیں ہوا، بصرہ ٹس سے مس نہیں ہوا، مدینہ تو نبی ٹس سے مس نہیں ہوا، مکہ ٹس سے مس نہیں ہوا، لے دے کے اگر کوئی تھوڑا بہت ری ایکشن ہوا تو وہ صرف عراق کے اندر اور کوفہ کے اندر ہوا، کوفہ اور عراق کے اندر تھوڑا بہت ری ایکشن ہوا، اور وہ لوگ روئے پیٹے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ساتھ دینا تھا، نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا، بہرحال۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک انتقام لینے کی کوشش بھی کی۔ آپ لوگ مختارنامہ دیکھ چکے ہیں، انہی کے اندر پھر ایک تحریک کھڑی ہوئی کوفہ کے اندر، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنے اس دھبے کو دھونا ہے، اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوفہ کی حد تک، اور وہ لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی اس واقعے میں کربلا میں، اور وہ جو یزید کی سائیڈ پہ کمانڈرز تھے، افسر تھے، سپاہی تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور ان کو مارا اور ان کو سزا دی اور ان کو ان کے کیفر انجام تک پہنچایا۔ مگر یہ کہاں ہوا؟ یہ کوفہ کے اندر ہوا۔ لیکن باقی عالم اسلام، اس وقت کا پورا عالم اسلام انڈیویجولی ادھر ادھر، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت لوگ ڈس اپوائنٹڈ ضرور تھے، لوگ اندر خانے میں تھوڑے سے آزردہ ضرور تھے، لیکن حس ماری گئی تھی، ایپیتھی تھی، بے حسی تھی، ظلم کے ڈرے ہوئے تھے، جابروں کے جبر سے ڈرے ہوئے تھے، اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو اور کہے کہ اتنا بڑا ظلم ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ کیوں ہوا، اور جنہوں نے کیا ہے ہم ان کا محاکمہ کریں۔ الٹا مورخ نے کہانیاں گھڑی اور اس میں ایسے انداز سے واقعے کو بیان کیا کہ گویا کہ حکومت اسلامی نے بنو امیہ اور پھر بعد میں بنی عباس، سب کی یہ پالیسی رہی کہ اس واقعے کو چھپا دیا جائے، اس واقعے کا ذکر نہ کیا جائے، اور اس کے لیے بڑے بڑے بہانے بنائے گئے۔ امام غزالی جیسا آدمی جس کی وزڈم پہ اور جس کی فلسفی پہ اور تصوف پہ اور نالج پہ بڑا ناز کیا جاتا ہے، وہی امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ واعظ پہ حرام ہے کہ وہ ذکر حسین کرے۔ یحرم علی الواعظ ذکر الحسین۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام غزالی کہہ رہا ہے۔ یہ ہیں حکومتوں کے اثرات، یہ ہیں حکومتوں کی قیمتیں ادا کی ہوئی۔ حکومتی جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی بڑے قد کاٹ کے ہوں، اور حکومتیں جتنا بڑا اسکالر ہو قیمت بھی اتنی لگاتی۔ یحرم علی الواعظ ذکر الحسین، واعظ پہ ذکر حسین حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ امام غزالی اس کی ریزننگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ جب بھی واقعہ کربلا ہوگا، بیان ہوگا، سننے والوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سننے والے کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوں گے، کیوں ہوا، کس نے کیا، وہ کیا وجوہات تھیں، اور جب کوئی اس کی ریسرچ کرے گا اور اس کے سوال جواب کے چکر میں پڑے گا تو بڑے بڑے بزرگوں کا احترام پھر اس کے دل میں سے نکل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان کا احترام اس کے دل سے نکل جائے گا۔ لہٰذا ان بڑے بزرگوں کا احترام برقرار رکھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسین کو بھلا دیا جائے، کربلا کے واقعے پہ مٹی ڈال دی جائے، کربلا کے واقعے کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ لہذا بنو امیہ کی حکومت جب تک حکومت میں رہی اس نے اس واقعے کی یاد منانے نہیں دی، اور اس کے مقابلے میں طرح طرح کی ترکیبیں اختیار کی۔ اور پھر بنی عباس آئے امام حسین کے نام پہ تھے، آئے کربلا کے نام پہ تھے، آئے اسی ظلم کے نام پہ تھے، لیکن پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ اگر ہم نے آل علی کو اور آل حسین کو پاور سے آؤٹ رکھنا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ حسین نہ ہونے پائے۔
انہوں نے بھی کربلا پہ پابندی لگائی، ماتم پہ پابندی لگائی، عزاداری پہ پابندی لگائی، اور انہی میں کا ایک ملعون تھا بہت مشہور جس کا نام ہے متوکل عباسی. یعنی جس طرح کے بنو امیہ کے اندر بہت ظالم لوگ ہوئے ہیں نا، بنی عباس میں غالباً سب سے ملعون اور سب سے ظالم وہ کون تھا؟ متوکل تھا، جس نے امام حسین کے مزار پہ ہل چلوا دیے تھے. وہ درخت جو بیری کا ایک درخت تھا قبر کے سرہانے، اس درخت کو اکھڑوا دیا. پھر اس کے بعد زمین پہ قبر ڈھا دی، وہاں پہ ہل چلوا دیے اور پابندیاں لگا دی، پہرے بٹھا دیے، پولیس کو بٹھا دیا پورے ایریا میں کہ کوئی شخص جو ہے قبر حسین کی زیارت کو نہ جائے. فتوے لگوائے گئے، لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے، لوگوں کے پیر کاٹے گئے، لوگوں کے گھر جلائے گئے، لوگوں کو ہزار طرح سے ستایا گیا، صرف اس جرم میں کہ وہ کربلا جا رہے ہیں اور کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں. یہ آج شیعہ کمیونٹی جو کربلا جائے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا، کربلا میں جانا ہمارے لیے حسرت بنا دیا گیا تھا. ہم تمہارے عروس البلاد شہروں میں نہیں جاتے تھے، ہم تو اپنے کربلا کے ویرانے میں جاتے تھے کہ 2 آنسو مظلوم کی قبر پہ ہم جا کے بہا لیں. ہماری زندگی کی سب سے بڑی حسرت یہی تھی کہ ہم فاطمہ کے بیٹے کی قبر پہ جا کے 2 آنسو بہا لیں. اور یہ حکومتیں اندر سے ڈری ہوئی، ہلی ہوئی، جن کو پتا تھا کہ انہوں نے کتنا بڑا میس کیا ہے، اب اس کو چھپانے کی فکر میں، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ کھلے عام عزاداری ہو. اور آج بھی مسلمان 21ویں صدی میں آ کے اتنا تعلیم یافتہ ہو کے وہ آج بھی نہیں سمجھ رہا کہ ہم جب جلوس عزا کی مخالفت کرتے ہیں، ہم جب عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، ہم جب گریہ و ماتم کی مخالفت کرتے ہیں، تو اصل میں ہم ساتھ کس کا دے رہے ہیں؟ ہم ساتھ نواسہ رسول حسین کا دے رہے ہیں یا ہم ساتھ یزید ابن معاویہ کا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اس دور میں بھی لکیر کا فقیر مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ وہ ساتھ کس کا دے رہا ہے. ماتم کی مخالفت کر کے، عزاداری کی مخالفت کر کے، ذکر حسین کی مخالفت کر کے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ایک ورژن تھا حکومتی. حکومتوں نے طے کر لیا کہ یہ ایک میس ہوا ہے، یہ ایک مس ہیپ ہوا ہے، اور اس کو ہم چھپائیں گے اور ہر قیمت پہ چھپائیں گے. میں آپ کو ایک اندیا دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ یہ صرف یہ مس ہیپ جو ہے یہ یوں ہی آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے. 50 سال میں، گزشتہ جو 50 سال گزرے ہیں نا مسلمانوں کی ہسٹری کے، مسلمانوں میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے. مسلمانوں کی ہسٹری کو بڑی اچھی ہسٹری نہیں ہے. یہ عام طور پہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ہسٹری بڑی کوئی تابناک ہسٹری ہے. اس کے 2-3 تابناک چیپٹر جو ہیں وہ کوئی اندلس لے لیا، غرناطہ لے لیا، قرطبہ لے لیا، ادھر ادھر کے افسانے، ادھر ادھر کی ایگزیجریشنز کر کے یکدم ایک بنا لیا، ایک امیج سا کہ مسلمانوں کی ہسٹری بڑی. مسلمانوں کی ہسٹری خون سے بھری ہوئی ہے. مسلمانوں کی ہسٹری قتل و غارت سے بھری ہوئی ہے. مسلمانوں کی ہسٹری آپس ہی کے جنگ و جدال سے بھری ہوئی ہے. مسلمانوں کی ہسٹری ڈسکریمنیشن سے بھری ہوئی ہے. اور مسلمانوں کی ہسٹری میں کون سی دنیا کی ایسی باربیرک ایکٹیویٹی ہے جو مسلم ہسٹری میں نہیں ہوئی؟ یہ 50 سال میں کچھ واقعات ہوئے تھے کہ جنہوں نے حکومت وقت کے لیے اس کام کو آسان کر دیا تھا کہ وہ اگر حسین کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اب تک حسین تو سر آنکھوں پہ بٹھائے جاتے تھے، اب تک تو حسین اور حسین کا خاندان مسلمانوں کے دل پہ راج کرتا تھا اور مسلمان
حسین اور حسین کے باپ اور حسین کے بھائی اور حسین کی ماں کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتی تھی. اگر آج تک ایسا ہوتا رہا ہو تو پھر اوور نائٹ اتنی بڑی ٹریجڈی جو ہے وہ آ نہیں سکتی تھی, اور اگر آتی تو سارا عالم اسلام یکدم کھڑا ہو جاتا. یہ ایک لاجیکل بات ہے, لاجیکل بات ہے کہ اگر حسین اور حسین کا باپ اور حسین کا بھائی اور حسین کی ماں, اگر ان کا اتنا احترام کیا جاتا ہوتا اور ان کی اتنی عزت ہوتی اور وہ آنکھوں کے تارے ہوتے, مسلمانوں کے دل کے چین ہوتے, تو پھر عزیزان گرامی اتنا بڑا حادثہ اوور نائٹ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر ہو جاتا تو اتنا احتجاج ہوتا, اس کے مقابلے میں اتنا احتجاج ہوتا, تحریکیں چل جاتی, حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا, لیکن نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں بہت کچھ ہو چکا ہے. حسین کی ماں پیغمبر کے انتقال کے صرف 3 مہینے کے بعد اس دنیا سے گئی, اور فاطمہ جس دکھے ہوئے دل کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہے وہ تاریخ میں لکھا ہے. یہ رسول کی بیٹی ہے اور 3 مہینے کے بعد پیغمبر کے اس دنیا سے گئی. تاریخ میں لکھا ہے, میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ پڑھ کے دیکھیے کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا, اور فاطمہ جب اس دنیا سے گئیں تو کتنی راضی تھیں, کتنی خوش تھیں, اور فاطمہ کی بپتا کیا ہے, رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا گزری, ذرا اس کا جائزہ لیجیے. پھر حسین کے باپ ہیں علی, علی کے ساتھ کیا ہوا, علی کے ساتھ جو پہلے 25 سال ہیں ان کو تو آپ ایک طرف پہ چھوڑ دیجئے, جب 5 سال علی کو ظاہری حکومت بھی ملی کہنے کو, تو سب سے پہلے یہ جتنے بڑے ڈگنیٹریز تھے اور مسلمانوں کے بڑے چودھری اور مسلمانوں کے بڑے لیڈر, وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں علی کے مقابلے میں ایک جنگ لڑنے, اور اس جنگ کا نام ہے جنگ جمل. دیکھیں, علی باپ ہیں اور حسین بیٹے ہیں. اگر باپ کے خلاف جنگ نہ ہوتی جمل کے نام سے تو آج کربلا میں حسین کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا؟ حرمت شکنی کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ وہ پہلے جنگ جمل علی کے خلاف ہوئی, اور اس میں کون تھے؟ وہ کوئی افریقہ سے آئے تھے لڑنے والے, وہ کوئی انڈیا سے آئے تھے لڑنے والے, وہ کون تھے؟ وہ سینئر مسلم لیڈر تھے, مدینہ کے رہنے والے, جانے پہچانے نام, بہت بڑے نام مسلم کمیونٹی کے, اور یہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں ایک علی کے مقابلے میں لڑنے کے لیے. وہ جنگ ہوئی, اور اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے. پھر اس کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام جنگ صفین ہے. وہ جنگ صفین کس کے خلاف ہوتی ہے؟ علی کے خلاف. اور لڑتا کون ہے؟ امیر شام, یہی یزید کا باپ. ایک طرف حسین کا باپ ہے اور ایک طرف کون ہے؟ یزید کا باپ ہے. یزید کا باپ حسین کے باپ کو چیلنج کرتا ہے, اور پھر لشکر کشی کرتا ہے, اور پھر طویل جنگ ہوتی جس کا نام جنگ صفین ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ جنگ صفین نہ ہوتی اور یزید کا باپ حسین کے باپ کے خلاف میدان میں نہ آتا تو آج کربلا میں یزید کو ہمت تھی حسین کے مقابلے میں آنے کی؟ تو اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ کربلا کا انسیڈنٹ یہ اوور نائٹ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے. یہ کوئی ایسا مس ہیپ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو بس یوں ہی مس ہیپ ہو گیا, آئسولیٹڈ ایونٹ ہے. یہ تاریخ کی کڑیاں ہیں, کڑی کو کڑی سے ملا کے دیکھیے. تو عزیزان گرامی, بس میں نے یہ تصویر آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ایک تو جو ہوا ہے ایک مسلم دماغ کے لیے, ایک مسلم لیڈر کے لیے, ایک مسلم کمیونٹی ایکٹیوسٹ کے لیے, ایک مسلم اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے لیے یہ ایک چیلنج ہے. وہ چل کے اس کا مطالعہ کرے, اس پہ ریسرچ کرے کہ اتنا بڑا مس ہیپ, اتنی بڑی ٹریجڈی خاندان رسالت کے ساتھ
پیغمبر کے انتقال کے صرف 50 سال بعد کیسے وجود میں آ گئی؟ What happened that within 50 years مسلمانوں کا سسٹم کریش کر رہا ہے، وہ جو نظام بنایا تھا وہ کریش کر رہا ہے، اور آج اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ ایک چیز تھی۔ اب مصائب کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے میں نے گزشتہ مجالس میں کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن، سب سے بڑا سولوشن جو ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ یہ جہالت یہ ساری مرضوں کی ماں ہے۔ یہ ہمارے جتنے مصائب اور جتنے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جہالت۔ دنیا اس مسئلے کو سمجھ چکی ہے، دوسری دنیا، مسلمان ابھی تک نہیں سمجھ رہا۔ ابھی تک بھی مسلمان کو جتنی توجہ ایجوکیشن پہ دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہا۔ نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اسلام ہی کی ایسی ایسی تشریحیں اور ایسی ایسی تعبیریں اب دنیا کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ضد اسلام ہیں اور ننگے اسلام ہیں۔ اسلام کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ کبھی اس کی تشریح جو ہے اسامہ بن لادن صاحب بیٹھے ہوئے تورا بورا کی غاروں میں کر رہے ہیں، اور کبھی اس کی تشریح جو ہے ملا عمر صاحب بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، اور کبھی اس کی تشریح جو ہے اب کوئی صاحب کیا نام ہے ابو بکر البغدادی صاحب کر رہے ہیں، اور آئیسس بنی پڑی ہے۔ یہ مشرومنگ، یہ جاہلوں کی ایک چین ہے پوری کہ جو شرق سے لے کے غرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک صفحہ قرآن مجید کا صحیح نہیں پڑھ سکتے، یہ کسی ایک آیت کی صحیح تفسیر نہیں کر سکتے، یہ کسی ایک حدیث کو مکمل اسناد کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے نہ دنیا کی کوئی اور تعلیم حاصل کی ہے، نہ کسی کالج گئے، نہ کسی یونیورسٹی گئے، نہ کہیں سے ڈگری حاصل کی۔ بیکار کے لوگ بیٹھے ہوئے اسلام کے مفسر بنے بیٹھے ہیں، اسلام کے محدث بنے بیٹھے ہیں، اسلام کے سپوکس مین بنے بیٹھے ہیں، اور اب پوری دنیا پہ اسلام پھیلانے چلے اور ساری عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ سب جہالت کے شاخسان ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے جو بات کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آج کا ہی پرابلم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جن لوگوں نے علی کے خلاف جنگ کی تھی وہ کون تھے؟ جنہیں آپ خارجی کہتے ہیں۔ خارجیوں کا پرابلم کیا تھا کہ نالج نہیں تھا، مگر جہاد کا بڑا شوق تھا، عبادت کا بڑا شوق تھا۔ یہاں گٹے پڑے ہوئے تھے عبادت کر کر کے، ساری ساری رات جاگتے تھے، اور علم ہے نہیں، اور ان کو اسلام کی خدمت کرنا ہے، تو یہ جاہل کرتے کیا ہیں؟ مسجد الحرام میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے دین خدا کی سب سے بڑی خدمت یہ کرنی ہے کہ ہم نے علی مرتضیٰ کو چل کے شہید کرنا ہے۔ یہ فیصلہ مسجد الحرام میں بیٹھ کے کیا گیا۔ اور جیسا مشہور روایت ہے کہ 3 آدمی تھے، ایک نے کہا میں معاویہ کو ماروں گا، ایک نے کہا میں عمر سعد کو ماروں گا، ایک نے کہا میں علی کو ماروں گا۔ 3 آدمیوں نے یہ بیٹھ کے فیصلہ کہاں کیا؟ یہ مسجد الحرام کے اندر، اور اس کعبہ کے سامنے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور کعبہ ایمان کو ڈھا دیا۔ علی کو ڈھانا، کعبہ ایمان کو ڈھانا ہے۔ علی تو ایک امید تھی اسلام کی اور مسلمانوں کی۔ علی سے بہتر اسلام شناس کون تھا؟ علی سے بہتر مفکر کون تھا؟ علی سے بہتر عالم کون تھا؟ علی سے بہتر مدبر کون تھا؟ علی سے بہتر حکمران کون تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علی سے بہتر تو کوئی ہوا ہی نہیں ہے عالم اسلام سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ تو ان نالائکوں نے جہالت کی بنیاد پہ کیا کیا؟ علی کے خلاف گئے۔ اور پھر دوسری جہالت، کربلا میں یہی جاہل کھڑے ہوئے، ظاہر میں حافظ قرآن ہیں، ظاہر میں قاری قرآن ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ اسلام کی خاطر اسلام کے سب سے بڑے فرزند کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر رہے۔ یہ ہے جہالت جو جہالت کرواتی۔
یعنی اپنے لحاظ سے وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کے نواسے کو شہید کر رہے ہیں، امام وقت کو شہید کر رہے ہیں۔ عزیزو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیٹ نہ کیا، اگر ہم نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ نہ کیا، اگر ہم نے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے ایجوکیٹ نہ کیا، ایجوکیشن پہ زور نہ دیا، تو ہمارے اندر خارجی پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے اندر ناصبی پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے اندر یہی القاعدہ ہوگی، یہی طالبان ہوگی، یہی آئیسس ہوگی، اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اور ہماری یہ مجالس حسین، یہ بھی ایک فورم ہے ایجوکیشن کا۔ آپ نے ایک تقریر میں جو مختصر میں نے ابھی آپ کے سامنے کی، آپ نے ہسٹری کا نچوڑ سنا ہے۔ یہی لیکچرز ہیں جو کالج اور یونیورسٹی میں کوئی استاد دے سکتا ہے۔ یہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ حدیث پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ تاریخ بیان ہوتی ہے، یہاں پہ اخلاق بیان ہوتا ہے، یہاں پہ تربیت ہوتی ہے، یہاں پہ فرد کے مسائل بیان ہوتے ہیں، کمیونٹی کے، سوسائٹی کے۔ یہ ایجوکیشن کا ایک فورم ہے۔ عزاداری کی مخالفت نہ کرو، مجلس اور ماتم کی مخالفت نہ کرو، حسین اور حسینیت کی مخالفت نہ کرو، اس لیے کہ یا تمہارے پاس حسین ہے اور یا یزید ہے۔ برانڈ دو ہی ہیں، یا تمہارے پاس حسین ہے اور یا تمہارے پاس یزید ہے، یا تمہارے پاس مسلم ابن عقیل ہے اور یا تمہارے پاس ابن زیاد ہے، یا تمہارے پاس ابو الفضل العباس ہے اور یا تمہارے پاس شمر بن ذی الجوشن ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، تم دنیا میں اسلام کا تعارف کروانا چاہتے ہو تو کون سے ہیرو دنیا کو پیش کرو گے؟ کیا علی و فاطمہ، حسن و حسین سے بہتر کوئی ہیروز ہیں جو تم دنیا کو دکھانا چاہتے ہو؟ اسلام مظلوموں کا دین ہے، اسلام ظالموں کا دین نہیں ہے۔ اسلام مظلوموں کا دین ہے، ظالموں کا دین نہیں ہے۔ آج جب دنیا آپ کو الزام دیتی ہے اسلام ٹیررزم، اسلام ٹیررزم، اسلام ٹیررزم، آئیے آج آپ ان مسلمان ہیروؤں کا لوگوں کے سامنے ذکر کریں کہ جن میں سے ہر کوئی دنیا سے مظلوم گیا ہے۔ آپ دنیا کو بتائیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں جو کہ خود اس دنیا سے شہید ہو کے گیا ہے، ہم تو فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو حسن مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہم تو حسین مظلوم کے ماننے والے ہیں، ہم تو باقر العلوم کے ماننے والے ہیں، ہم تو جعفر صادق کے ماننے والے ہیں، ہم تو مکارم الاخلاق والے ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو علم میں بلیو کرتے تھے، تعلیم میں بلیو کرتے تھے، مظلوم کی خدمت میں بلیو کرتے تھے، جو انسانیت کی خدمت کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اسلام کا تعارف، بہترین تعارف کربلا ہے۔ اسلام کیا ہے اور ہمارے ہیروز کون ہیں اور ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آئیے ہم ٹیررزم کے خلاف آواز بلند کریں، ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم القاعدہ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان آئیسس وغیرہ جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پیسفل ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو انسانیت کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں جو مظلومیت کے ساتھ ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو دنیا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا شعوری طور پہ کہ یا ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ہم ظالم کے ساتھ بھی رہیں گے، مظلوم کے ساتھ بھی رہیں گے، یہ ہپاکریسی اب مزید نہیں چلے گی، اب ایک سائیڈ پہ ہونا پڑے گا۔ دنیا اس منزل پہ آ چکی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئیے یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ تو عزیزان گرامی، یہ بنیادیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کربلا نہیں سمجھ میں آتی جب تک یہ چیزیں نہ سمجھی جائیں۔ اب آئیے، یہ وہ مظلوم ہیں، یہ خاندان رسالت ہے، یہ خاندان رسالت اب یزید جیسے
मुतलक उल इनान आमिर को चैलेंज करते हुए करबला में पहुंच गए, जबकि मदीना छलक रहा था बड़े सीनियर मुसलमानों से और मक्का छलक रहा था बड़े सीनियर मुसलमानों से। लेकिन जब मुतलकुल अनान और आमिर और मुतशद्दिद हाकिम को चैलेंज करने की बारी आई तो उसे किसने चैलेंज किया? खानदान रिसालत ने चैलेंज किया। करबला में पहुंच गए हुसैन। आज सारा दिन आपने तज़किरा सुना। हुसैन ने अपना भरा हुआ घर, ये घर जवानों से भरा हुआ था। सुबह के वक्त, आज जब सुबह हुई थी ना और सुबह की नमाज हुई थी, आजान कही थी अली अकबर ने, तो सिर्फ 22 जवान तो खुद खानदान रिसालत के थे और 50 दूसरे आबिद तरीन, जाहिद तरीन, आलिम तरीन लोग थे इस 72 के अंदर। ये सहाबा थे, ये बड़े पाक लोग थे। और ये लोग क्या हुआ अजीजों, चंद घंटे के अंदर ऐसी आंधी चली जुल्म की कि वो भरा हुआ चमन फातिमा ज़हरा का उजड़ के रह गया। भरा हुआ चमन फातिमा ज़हरा का और ये खानदान रिसालत का बाग, ये यूं ही चंद घंटों के अंदर उजड़ के रह गए। खून की होली खोली गई और इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया कि न किसी बूढ़े पे रहम किया गया, न किसी 18 साल के कड़ियल जवान पे रहम किया गया। औलाद वालों, तुम्हारी भी औलाद है, जरा मां के अरमान तो देखो। ये किसी मां का बेटा होगा, 18 साल का कड़ियल जवान, और फिर वो 6 महीने का बच्चा, वो बेजबान बच्चा जो अभी अपने मुंह से पानी भी नहीं मांग सकता, और जिसे हुसैन तो अपने हाथों पे उठा के लाए थे कि शायद तुम्हारे दिल में रहम की जरा सी मिकदार हो और तुम बच्चे को पानी का एक घूंट पिला दो। और वो छोटा सा बच्चा 6 महीने का, तुमने उसको भी वो तीर मारा कि जो 3 फलों वाला तीर है, जो ऊंट को मारा जाता है, तुमने 6 महीने के बच्चे को वो तीर मारा कि उस तीर ने जहां पे बच्चे का गला छेदा, वहां पे हुसैन का बाजू भी उससे जख्मी हुआ। तो ये जुल्म किया गया और 72 लाशें इस वक्त मक्तल में पड़े हैं। इस वक्त 72 लाशें मक्तल में पड़े हैं अजीज़ान गिरामी। उम्मे कुलसूम रिवायत करती हैं, कहती हैं कि जब इन्होंने ये सब कर लिया और हमने देखा कि अब हमारे भैया शहीद हो गए, तो अब हमें ये ख्याल हुआ कि शायद अब हमें पैगाम आए कि हमारा बैर और झगड़ा तो हुसैन से था, मर्दों की लड़ाई मर्दों से होती है, और हमने चूंकि हुसैन को शहीद कर दिया है, तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ और हम तुम्हें तुम्हारे वतन पहुंचा देते हैं, हम तुम्हारे नाना के शहर मदीना पहुंचा देते हैं। बीवी कहती हैं हम ये सोच रही थी कि अचानक हमने कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। डरी हुई बीबियां एक मर्तबा खैमे के दरवाजे पे आती हैं तो सुनती हैं कि आवाज लगाई जा रही है कि आगे चल के इन खैमों को लूट लो, इन खैमों के अंदर घुस जाओ और इन बीबियों और बच्चों को लूटो और खैमे के अंदर जो भी है इसको गारत करो। ये अरबों का कबायली तरीका था किसी को जलील करने का। ऐसा नहीं था कि उनको कोई दौलत का इतना शौक था या उनके ख्याल में कोई इमाम हुसैन के खैमों के अंदर कोई दौलत पड़ी थी। नहीं, जिसको बेहुरमत करना चाहते थे, जिसकी हद के हुरमत करना चाहते थे, ये एक तरीका होता था उसके खैमों को लूटना, उसकी औरतों और बच्चों को लूटने का। बीबी कहती हैं एक दफा सारे के सारे दौड़े खैमों के अंदर आ गए। हम वो खानदान रिसालत की औरतें जो वहां पे मौजूद हैं, ये नामहरम खैमों के अंदर घुस आए और आके हमसे कहा कि अपना जेवर, अपनी चादरें, अपना जो कुछ है हमारे हवाले कर। हम दौड़ी, जो कुछ था हमने दे दिया, लेकिन उसके बाद जो सरों पे पहनी हुई चादर थी, इन्होंने कहा ये भी उतार के दे दो। हमने कहा अरे इससे तो हमने अपना सर छुपाया हुआ है, ये तो हमारा पर्दा है। कहा नहीं, ये भी उतार के दे दें। जिन बीबियों ने वो खुद उतार के नहीं दी, बीबियां कहती हैं नेज़ों के साथ हमारे सरों से उतारी, हमारे सरों से उतारी गई। और फिर एक जालिम है, वो लूटता भी जाता था
اور روتا بھی جاتا تھا۔ ام کلثوم کہتی ہیں میں نے کہا کہ تو لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لوٹتا روتا اس لیے ہوں کہ میں آپ کی مظلومیت کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ آپ کتنے مظلوم ہیں کہ آپ کا یہ حشر ہو رہا ہے۔ کہا پھر لوٹ نہیں، کہا لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا، میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ لے گا، لوٹ اس لیے رہا ہوں۔ اور ہم نے چل کے پھر اپنے امیر کو بتانا بھی ہے کہ ہم لوٹ کے کیا لائے ہیں۔ عزیزو جلدی جلدی لوٹ کا ایک وہاں پہ بازار مچا ہوا ہے، لوٹ رہے ہیں، عورتوں کے زیور اتار رہے ہیں۔ اب شام ہو چکی تھی، تاریکی بھی تھی، اور جب جلدی میں کوئی زیور اتارنا ہو نا، اور وہ بھی کان کا، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اور خاص طور پہ اگر کوئی بچی ہو اور اس کا اچانک بالیاں اتارنی پڑیں اس کو اپنے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل ہوگی۔ اب ڈری ہوئی بچی ہے اور وہ یتیم بیٹی ہے حسین کی جس کی صرف 3 سال عمر ہے، شام ہو رہی ہے۔ اب بچی سے کہا جائے اپنی بالیاں اتار کے میرے ہاتھ میں دے دے، وہ بچی اتار کے کیسے دے؟ بچی کو دیر ہوئی اتارنے میں، ظالم نے آگے ہاتھ ڈالا اور یوں زور سے ان بالیوں کو کان سے نیچے اتار لیا۔ بچی کے کان چھد گئے، کان سے خون بہنا شروع ہو گیا، بچی روئی اور بچی کے تماچے بھی مارے گئے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، دوسری بیویوں کو اسی طرح سے لوٹا۔ ام کلثوم کہتی ہیں فاطمہ کبریٰ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا اور وہ نیزہ ان کی پشت میں لگا۔ یہ فاطمہ یہ بڑی بیٹی ہیں حسین کی، منہ کے بل گر جاتی ہیں، منہ کے بل گر گئی فاطمہ۔ شام کو بعد میں جب پھوپھی نے آ کے اٹھایا، میری بیٹی فاطمہ اٹھو، میری بیٹی فاطمہ اٹھو، فاطمہ کہنے لگی پھوپھی اماں میں کیسے اٹھوں، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میرے سر سے چادر اتار لی گئی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بی بی ذرا آنکھ کھول کے دیکھ، امتک مثلک، تیری پھوپھی بھی ایسے ہی ہے جیسے تو ہے۔ بیٹی میرے سر پہ چادر کہاں ہے جو تیرے سر پہ چادر نہیں ہے؟ میرے سر سے بھی چادر چھین لی گئی ہے۔ اس طرح سے خیموں کو لوٹ لیا گیا۔ خیموں کو لوٹنے کے بعد عزیزان گرامی ایک بہت بڑا ظلم جو ہوتا ہے اس شام کو، وہ بہت بڑا ظلم ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنا چلا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ بھی ان کا طریقہ تھا کہ جن لوگوں کی حد کے حرمت کرنا چاہتے تھے، قتل کرنے کے بعد بھی ان کے لاشوں کو گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کرنے کا رواج تھا۔ یہ سب قبل از اسلام کی حرکتیں تھیں۔ اسلام ریفارم لایا تھا، اسلام نے یہ طریقے بدل دیے تھے، مگر بنو امیہ نے پھر پلٹ کے وہی پرانے دستور، وہی قبائلی اور وہی جاہلیت کے زمانے کے دستور جو ہیں ان کو زندہ کر دیا تھا۔ کربلا میں آج وہی ہو رہا ہے۔ کہا سب لاشوں کو اکٹھا کرو، سب لاشیں اکٹھی کرو اور پھر ان کے اوپر گھوڑے دوڑاؤ، ان کی حد کے حرمت کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ اور یہ خاندانوں میں پھر ننگ رہ جاتا تھا کئی نسلوں تک کہ یہ تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ان کے کسی بڑے کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے۔ چنانچہ جب وہ لاشیں اکٹھی کر لی گئی نا، تو ایک مرتبہ ہر شہید کا کوئی نہ کوئی دور پار کا رشتہ دار آ گیا، دور پار کا رشتہ دار آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہماری غیرت کے خلاف ہے، یہ فلانا شہید جو ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے۔ ٹھیک ہے حسین کے ساتھ تھا مگر تھا ہمارے قبیلے کا، اور یہ ہمارے قبیلے کے لیے ننگ ہے کہ اس کا لاشا یہاں پہ گھوڑوں کے قدموں کے نیچے پامال ہو۔ جب عمر سعد نے دیکھا کہ ایک طاقتور قبیلہ ہے، بگڑ جائے گا، کہا تم اپنے شہید کو اٹھا لو، تم اپنے شہید کو اٹھا لو۔ اب اس کے بعد ایک اور قبیلہ سامنے آ گیا، اس نے کہا یہ ہمارا شہید ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ عزیزو مختصر یہ ہے کہ سارے شہیدوں کے لاشیں اٹھا لیے گئے، اور مقتل بتاتی ہے جس کا کوئی نہیں تھا نا وہاں پہ آ کے کہنے والا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کا لاشا اٹھانے دو۔ وہ کون تھا جانتے ہو؟ وہ رسول کا نواسا تھا، وہ حسین تھے جن کا کوئی نہیں تھا جو آ کے کہتا ارے یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے۔
حسین کی لاش ہمیں اٹھانے دو۔ ساری لاشیں اٹھ گئی، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ حسین کی لاش ہے۔ گھوڑے دوڑا دیے گئے، گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس جد پہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں چلی گئی اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں۔ ایک سیکنڈ یہ ظلم جو ہے یہ بھی ہوا تو خاندان رسالت کے ساتھ ہوا، اور پھر اس کے بعد آخری روایت اور مجلس ختم۔ عزیزان گرامی، اب خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ خیمے لوٹ تو پہلے لیے گئے تھے، اب خیموں کو آگ لگی، خیموں کو آگ لگی۔ پہلے خیمے کو آگ لگی تو بیبیاں بچوں کو دامن میں سمیٹ کے دوسرے خیمے میں چلی گئی۔ یہ بیبیاں خاندان رسالت کی بیبیاں تھیں، یہ رات کو بھی باہر نکلنے والی نہیں تھیں، یہ تو خیمے کے اندر رہنے والی بیبیاں تھیں۔ جب دوسرے کو آگ لگی تو بیبیاں بچوں کو لے کے اگلے خیمے میں چلی گئیں۔ ہوتے ہوتے اب آخری خیمے کو آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر بیبیاں موجود ہیں، اسی کے اندر آپ کا بیمار امام بھی موجود ہے۔ زینب آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ میرے بیٹے ذرا آنکھ کھول، اور وقت کا امام ہے، ہمیں مسئلہ بتا، ہم جل کے اندر مر جائیں یا ہم سر ننگے باہر نکل جائیں؟ ہم باہر نکل جائیں۔ امام نے کہا پھوپھی اماں، اسلام میں جان کی حفاظت فرض ہے، آپ خیمے سے باہر نکل جائیے۔ کہا بیٹا ذرا آنکھ کھول، ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے، ہم زینب ہیں، ہم بغیر چادر کے خیمے سے باہر کیسے نکلیں؟ کہا پھوپھی اماں سر میں مٹی ڈال لیجئے مگر خیمے سے باہر خیمے سے باہر نکل جائیے۔ بیبیاں بچوں کو لے کے خیمے سے باہر آ گئیں۔ اب یہ روایت حمید بن مسلم کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا، ایک ضعیفہ کو دیکھا، بار بار جلتے ہوئے خیمے کے کبھی اندر جاتی ہے اور کبھی فوراً باہر نکل کے آ جاتی ہے۔ میں سمجھا بی بی کی کوئی قیمتی چیز خیمے کے اندر رہ گئی ہے، بی بی کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے اور ایک جوان کی لاش کو، ایک جوان کو اپنی پشت پہ لادے ہوئے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ جوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسین کی بہن زینب ہے اور یہ حسین کا بیٹا، بیمار بیٹا زین العابدین ہے، جس کو پھوپھی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اپنی پشت پہ اٹھا کے باہر نکل رہی ہے۔ باہر نکل آئیں، مگر جب آگ لگی عزیزو، آگ لگی تو بڑے تو دامن بچا کے سائیڈ پہ ہو گئے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، ایک چھوٹی بیٹی حسین کی، یتیم 3 سال کی بچی، یہ دامن کو آگ لگ گئی۔ اب اب سکینہ کے کرتے کو آگ لگ چکی ہے، اور جب کرتے کو آگ لگی بچی دوڑتی ہے، جیسے جیسے دوڑتی ہے آگ اور بھڑکتی ہے۔ ایک شخص ہے حمید ابن مسلم، یہ عیسائی تھا، یہ رپورٹر تھا، یہ آگے بڑھا بچی کے دامن کی آگ کو بجھانے کے لیے، جیسے ہی دوڑا ڈری ہوئی بچی اور ڈر گئی، ڈری ہوئی بچی اور ڈر گئی، بچی اور تیزی سے دوڑی۔ اس نے کہا دیکھو بچے میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنے والا، میں تو آگے بڑھ کے تمہارے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کا یہ کہنا تھا، دوڑتی ہوئی بچی کھڑی ہو گئی، کہا دیکھ میرے دامن کی آگ کی فکر نہ کر، یہ بجھ جائے گی، اگر میرے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے تو مجھے بتا نجف کا راستہ کس طرح؟ مجھے اگر میرے اوپر احسان کرنا ہے تو مجھے بتا نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ حمید کہتا ہے رات تاریک ہے، تو چھوٹی سی بچی ہے، تو نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہے؟ کہا نجف میں میرے دادا علی ہے، میں دادا کے پاس فریاد لے کے جاؤں گی، یا علی یا محمد، اے
علی مرتضی مجھے یتیم کر دیا گیا، میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اتار لی گئی، ہمارے جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ماتم ہے